نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 89، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو تابو، توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین تابوا، اور مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی۔ کہاں؟ دنیا میں، اپنی زندگی میں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ جرم قبول کیا، گناہ قبول کر لیا، یعنی گناہ کیا اور فوراً انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ وَأَصْلَحُوا، اور پھر انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو جو انہوں نے پیچھے خرابی کی تھی، جو انہوں نے گناہ کیے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی زمین و آسمان کے اندر جو خلا ہے وہ بھر کر میرے پاس آ جائے اور مجھ سے معافی مانگے تو میں غفور الرحیم ہوں، میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے بخش دوں گا۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے رات کی تاریکی کے اندر کوئی گناہ کیا اور صبح اٹھ کے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا، صرف مجھے پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اور پھر وہ جلدی سے توبہ کر لیتا ہے، تو میں ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ ہاں، وہ شخص جو رات کی تاریکی کے اندر، تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر صبح اٹھ کے اپنے دوستوں کے اندر چرچے کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کو تو میں معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس نے لوگوں کو گواہ بنا لیا۔ جو اس نے گناہ کیا اس نے اپنے دوستوں کو گواہ بنا لیا، اس لیے ایسے شخص کی معافی نہیں۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، 2 نفل ادا کرے اور اللہ کے سامنے اپنا وہ گناہ رکھے اور کہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اللہ میں تسلیم کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر میرے ڈر سے اگر تو ایک آنسو بہائے گا میں تجھے معاف کرنے پہ قادر ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھ لینا، گناہ کر کے اور اس پر اکڑنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر نہیں کوئی تجھے پوچھنے والا، مگر یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا جہاں انسان گناہ کرے گا یا نیکی کرے گا، وہ زمین کا ٹکڑا بھی تیری گواہی دینے کے لیے پہنچ جائے گا۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی گناہ کرے تو اس کے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے اللہ کا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے، میں بند کمرے کے اندر موجود ہوں تو لیکن پھر بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو انسان غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد، گناہوں کے بعد وہ اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، یعنی نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، بعض دفعہ انسان اتنا نیک ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں سب معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ اتنا نیک ہو جاتا ہے، تہجد گزار ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔
اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ کے در پہ آؤ تو صحیح، اللہ خود فرماتے ہیں ہے کوئی گناہ گار آئے وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی مجبور لاچار بے کس آئے مجھ سے مانگے، ہے کوئی غریب مجھ سے رزق مانگے۔ اللہ ہر روز 7ویں آسمان پہ آ کر اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں، میرا در کھلا ہوا ہے، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ ایک بندہ ہے کہ وہ سست ہے، سویا ہوا ہے، اٹھتا نہیں، اللہ سے مانگتا نہیں اور دوسروں کے در پہ جا کے مانگتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ بالکل معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں گناہوں کی معافی مانگ کر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام انجانے کے اندر گناہ کیے یا جان بوجھ کے ہم نے غلطیاں گناہ کیے، اللہ اسے معاف فرمائے، اسے درگزر فرمائے، آمین۔